نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے غیب سے قرضے ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا دے، آمین۔ اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو بچے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ جو بچے دنیا میں آ چکے ہیں جو آنے والے ہیں میرے مولا ان کو جسمانی اور دماغی معذوری سے بچا، آمین۔ تو آج بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو راضی کیسے کرنا ہے۔ تو یہ تمام مسلمان بہن بھائی اس چیز کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم ایک ماں سے اگر پیار سے بات کر لیں یا ماں کی تعریف کریں کہ اے ماں تو کتنی اچھی ہے، تو میرا بڑا خیال رکھتی ہے، ماں مجھے کیسے پالا، تو ماں خوش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس چیز سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جنت میں ہمارے لیے ایک درخت لگا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اندازہ کریں ذرا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کون سا مشکل بات ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت جلدی خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نمازی کے پیچھے مسجد میں مرد پڑھیں یا گھر میں عورتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو، فرشتوں سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو آپ کہتے تھے کہ دنیا میں جا کے خون ریزی کریں گے، یہ دیکھو میرے بندے دنیا کے کام بھی کر رہے ہیں اور میری عبادت بھی کر رہے ہیں۔ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ دیکھو میں اس کا اجر ان کو قیامت والے دن دوں گا جو یہ میری عبادت کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، کرامن کاتبین ہمارے گناہ نیکیاں لکھتے ہیں۔ تو جب ہم نیکی کی نیت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دو۔ جب ہم گناہ کرنے کا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں لکھو، ابھی نہیں، رک جائے۔ جب ہم کر لیتے ہیں ہمارا گناہ پھر لکھا جاتا ہے۔ تو ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی بات، نیکی ہماری فوراً لکھ دی جاتی ہے، گناہ جب تک کر نہ لیں اس وقت تک۔ اور ایک بات ہے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں ایک لکھا جاتا ہے، نیکی ہم ایک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر زیادہ راضی ہو جائے 70 نیکیاں 70,000 نیکیاں بھی بڑھا دیتا ہے نا۔ یہ خوش ہونے کی بات، مزے کی بات، کتنی جلدی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم گناہ کر کے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دیتا ہے کہ جیسے ہم نے گناہ کیا ہی نہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو جب ہم گناہ کر کے معافی مانگ لیتے ہیں ہماری سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا داروں کی طرح تانے دینے شروع کر دیں کہ کبھی تو نے ایسے کیا تھا میں نے معافی دی، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پردے رکھتا ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں سے چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کو اگر گناہ کرتے دیکھیں تو چھپائیں، غلطیوں کو چھپائیں، ظاہر نہیں کریں کسی کے سامنے، کسی کو بے عزت نہیں کریں، یہ اپنی عادت بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب غفار الذنوب ہے، جب وہ ہمارے عیب چھپاتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، تو ہم لوگوں کے کیوں عیب نہ چھپائیں؟ ہم کون ہوتے ہیں عیب ظاہر کرنے والے؟ جب اللہ تعالیٰ چھپاتا ہے عیب، جو گناہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خود پوچھنا ہے قیامت والے دن، ہمیں کیا پڑی کہ ہم لوگوں کے گناہ ڈھونڈتے پھریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اگر ہم گناہ کر لیتے ہیں نا، دعا مانگتے وقت شرمندہ ہو جائیں تو بڑی بات۔ اگر ہمیں رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بنا لیں، اندازہ کریں ذرا، تو اللہ تعالیٰ اتنے سے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ آنکھ، وہ چہرہ مجھے بہت پسند ہے
جو میرے ڈر سے، میرے خوف سے، میری محبت میں آنکھ سے بہا وہ آنسو جو ہے مجھے بہت پسند ہے. کتنی جلدی اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. تو میری بیٹیوں سے اور بہن بھائیوں سے، جو بڑے بزرگ ہیں، ان سے یہی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ورد کرتے رہا کریں. سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یا غفار، یا قہار، یا وہاب، یا تواب، کچھ بھی آپ پڑھتے رہا کریں. جو بھی اس اللہ تعالیٰ کے نام کا مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی ہمیں صلہ دے دے گا. سیڑھیاں اتریں، سبحان اللہ، اوپر بلندی پہ جانے کے لیے، سیڑھیاں چڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہیں تو ہماری ایک ایک سٹیپ پہ کتنی نیکیاں بنتی ہیں. بازار میں جائیں، چوتھا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بھی آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو انتظار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. چوتھا کلمہ پڑھ لیا، بازار میں داخل ہوتے وقت 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں مل گئیں. ہے نا یہ فضیلت کی بات؟ 10 بار سبحان اللہ پڑھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. تو کتنی فضیلت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے. نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں. اگر قرآن پاک پڑھتا ہے نا انسان، تلاوت کرتا ہے، وہ تلاوت میں ٹائم لگ گیا، وقت نہیں، کام کرنا ہے، تو جو اس کے دل میں ہے بن مانگے ہی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی یہ نشانی. اللہ تعالیٰ جو ہم نہیں مانگتے وہ بن مانگے ہی ہمیں عطا کر دیتا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ بن مانگے عطا کرنے والا کتنی فضیلت وہ ہمیں دے رہا ہے. کہ گناہ کرتے ہیں، کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کہ گواہ ہو جاؤ، دیکھو یہ میری عبادت کر رہے ہیں. تو کتنی فضیلت کی بات ہے. یہ صرف اس لیے اپنے محبوب کی خاطر، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خاطر یہ ساری کائنات بنا ڈالی. سبحان اللہ، خوبصورت بنائی اپنے محبوب کی خاطر. یہ بھی فرما دیا کہ جو میرا محبوب چاہے گا وہی کروں گا، معافی گناہ گاروں کو ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے تو اب کوئی غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس کو کوئی چیز دے دی تو اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. کسی کو کچھ چاہیے، کوئی رو رہا ہے، اس کو کوئی اچھے بول بول کے ہنسا دیا تو بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے. دنیا داروں کو راضی کرنا مشکل ہے، دنیا دار راضی نہیں ہوتے. تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، اللہ کے بندوں کا خیال کریں. جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کا انسان خیال کرتا ہے پھر اللہ بہت خوش ہوتا ہے. بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا انسان کو مل جاتی ہے. تو اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ بہت جلدی راضی ہوتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا. جب ہم بار بار کہتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے. آخرت کے لیے ہمارے نیکیاں جمع کر رہا ہے، درجات ہمارے بلند کرتا ہے. ایک بار اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے تو دیکھیں. اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر انسان سوچتا ہے میری طرف آنے کی، میں متوجہ پورا ہو جاتا ہوں. انسان 1 قدم چلتا ہے، میں 10 قدم چلتا ہوں. انسان چل کے آتا ہے تو میری پوری کوشش، پوری باغ دوڑ، یعنی اللہ تعالیٰ فل متوجہ ہو جاتا ہے اس انسان کی طرف. اتنے خوش قسمت ہیں ہم نبی کی امت سے. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے. تو اس پہ غور کیجئے گا. آگے ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں. جو دیکھ لیتے ہیں آپ ویڈیو، آگے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ لوگ ہمیں سن سکیں اور کوئی نہ کوئی مستفید ہو سکیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، فی امان اللہ.